بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے۔ محرمات جن سے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ دو قسم کی محرمات کا تذکرہ ہو گیا، محرمات نسبیہ اور محرمات رضاعیہ۔ جو نسب کے اعتبار سے عورتیں حرام ہیں ان کا تذکرہ، اور جو دودھ کی وجہ سے حرام ہے ان دونوں کا تذکرہ کل آ چکا ہے۔ بس رضاعت کے سلسلے میں دو مسئلے اور یاد رکھنے چاہیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پینے سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ دودھ تھوڑا ہو یا زیادہ، اور دو ہی ذریعے سے جب پہنچتا ہے تو حرمت ثابت ہوتی ہے، ایک منہ کے ذریعے سے اور ایک ناک کے ذریعے سے۔ ان دو کے علاوہ اور کسی ذریعے سے انسان کے جسم میں انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے اگر دودھ پہنچایا جائے تو وہ حرمت رضاعت کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ عورت کے علاوہ کسی اور کے دودھ کے استعمال سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ بعض اوقات لوگ اس کو بھی رضاعی بھائی بہن قرار دے دیتے ہیں جس نے ایک ساتھ دودھ کھا لیا پی لیا، ایک دودھ میں ایک برتن میں شریک ہو گئے، اس میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہے کہ حرمت رضاعت صرف اسی وقت ثابت ہوگی جب کہ مدت بھی رضاعت کی مدت کے بعد دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور مدت رضاعت وہ ہے جس میں ماں کا دودھ ہی بچے کی جسم کے نشو و نما کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اب وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، پہلے حکم تو تھا کہ کم سے کم 10 مرتبہ پیے، پھر وہ حکم منسوخ ہو کر کے 5 بار کا حکم آ گیا، پھر وہ 5 بار کا حکم بھی باقی نہیں رہا بلکہ حکم یہ باقی رہا
کہ اب 3 مرتبہ سے یعنی 2 سے زیادہ ہو جائے گا، 3 مرتبہ مص او مصتین، 1 مرتبہ چوسنا ہو یا 2 مرتبہ بچے کا چوسنا ہو، اس سے زیادہ جب بھی ہوگا 2 اور 2 سے 2 کے برابر 3 ہو گیا تو وہ حرمت رضاعت کو ثابت کر دے گا۔ یعنی تھوڑا سا بھی اگر پیٹ میں پہنچ گیا جو انسان کی غذا اور نشو و نما کے لیے لازمی ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اور مسائل تھے وہ سامنے آ چکے تھے، اور یہ بات بھی پیچھے گزر چکی۔ جس طریقے سے نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، جیسے باپ کی بہنیں حرام ہیں یعنی پھوپھیاں حرام ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں آیا، جیسے تمہارے یعنی باپ کی بہنیں حرام ہیں ایسے دادا کی بہنیں بھی حرام ہیں، باپ کی پھوپھیاں بھی حرام ہیں، باپ کی خالائیں بھی حرام ہیں۔ جیسے تمہاری خالائیں حرام ہیں ایسے ہی اوپر اصل میں جتنے بھی اس سلسلے کے رشتے وہ سب حرام ہیں۔ ایسے ہی حرمت رضاعت میں بھی یہی ہے، جیسے رضائی پھوپھیاں حرام ہیں ایسے ہی ان کی جو اپنی پھوپھیاں ہیں وہ بھی حرام ہیں، ان کی جو اپنی خالائیں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ وہ پورا سلسلہ بالکل وہی ہے، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہیں۔ اب تیسری محرمات بالمصاہرہ، دامادی اور ازدواجی جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان کا تذکرہ۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور حرام کی گئی تم پر تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی خوش دامن، تمہارے اوپر تمہاری خوش دامن حرام ہے صرف نکاح سے ہی۔ تمہارا کسی عورت سے نکاح ہوا، نکاح ہی ہوا، نکاح ہوتے ہی حرمت ثابت ہو گئی، وہ مائیں حرام ہو گئی، وہ ساس ہو گئی، وہ ساس ہوتی حرام ہو گئی، چاہے اسے نکاح ہوتے ہی طلاق ہو جائے۔ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس حرام۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، جن سے نکاح ہوا ہے ان کی مائیں حرام ہیں، اسی طریقے سے جن سے نکاح نہیں ہوا ہے، تم نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا تو اس کی ماں حرام ہو گئی۔ کسی نے بدکاری کا ارادہ کیا کسی عورت سے، کسی نے زنا کا ارتکاب کیا، اس زنا کی وجہ سے بھی اس عورت کی ماں حرام ہو۔ تو یہ سارے کے سارے رشتے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ حُكُمًا، شہوت سے ہاتھ لگا دینا، زنا کا ارتکاب کر دینا، یہ سارا کا سارا حکم اسی میں آ جاتا ہے۔ تو امہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں حرام ہو گئی، اس میں کوئی قید نہیں، یہ صرف نکاح ہوتے ہی نسبت ہوتے ہی وہ حرام ہو جاتی۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری پرورش میں ان تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جن کی تم پرورش کر رہے ہو، جو تمہاری پرورش میں ہیں، وہ بیٹیاں بھی حرام ہیں جبکہ تم نے اپنی ان بیویوں سے مقاربت کر دی۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری گودوں میں تمہاری بیویوں کی طرف سے آئی ہیں، وہ پرورش پاتی ہیں، جن سے یہ وہ عورتیں ہیں جن سے تم نے مقاربت کی ہے۔ جب تک یہ شرط یہاں لگا دی قرآن نے، ربیبہ، ربیبہ اسے کہتے ہیں جس عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے اس کا کسی پہلے شوہر سے کوئی بچہ یا بچی ہے، تو وہ بچی جو عام طور پر
لڑکیاں جتنی بھی ہوتی ہیں عام طور پر ماؤں کے ساتھ ہی رہتی ہیں، تو جب تم نے نکاح کیا تو وہ بیٹی بھی ساتھ میں آئی، وہ تمہاری پرورش میں بھی ہے۔ یہ فی حجورکم کی قید جو لگائی یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ ویسے اضافی ہے۔ عام طور پر عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ماں کے ساتھ بچیاں زیادہ رہتی ہیں تو کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور وہ عورت پہلے سے نکاح شدہ ہے اور اس کی بچے بھی ہیں، ان میں ایک بچی بھی اس کی ہے، وہ بچی کو لے کر کے تمہارے یہاں آئی، تم سے نکاح ہو گیا، بعد نکاح اس بچی کی پرورش تمہارے ہاتھوں میں ہو رہی، تو یہ بچی بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ جیسے وہاں ساس حرام ہے، ایسے ہی تمہاری ان بیویوں کی یہ سوتیلی اولاد، تمہاری تو سوتیلی اولاد، تمہاری یہ سوتیلی بیٹی، منہ بولی بیٹی، سوتیلی بیٹی، یہ کب حرام ہوگی؟ یہ نکاح ہوتے ہی حرام ہوگی یا نکاح کے بعد بعد المقاربت حرام ہوگی؟ یہاں قرآن نے یہی شرط لگائی۔ یہ ربیبہ اگر صرف نکاح ہوا اور نکاح ہوتے ہی طلاق ہو گئی تو اب یہ جو بیٹی سوتیلی ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو کسی اور شوہر سے ہے، تم نے جن عورت سے نکاح کیا ہے، نکاح ہوتے ہی طلاق ہو گئی اور مقاربت نہیں ہوئی، قبل المقاربہ اگر یہ صورتحال پیش آتی تو یہ بیٹی حلال ہے، البتہ بعد المقاربہ اب حرام ہے۔ اب یہ بیٹی اب تمہاری پرورش میں ہو یا نہ ہو، یہ شرط ہے۔ یہ فی حجورکم کی کوئی قید، یہ تو صرف اضافی قید ہے، یہ شرطیہ قید نہیں ہے۔ تمہاری گودوں میں پرورش پائے یا نہ پائے، تمہارے یہاں پرورش ہو یا نہ ہو، ان عورتوں سے جن سے تم نے نکاح کیا ہے، ان سے تم نے مقاربت کر لی ہے، بعد المقاربت ان کی وہ سوتیلی ہے، تمہاری سوتیلی اولاد حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے مقاربت نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی تو تمہارا نکاح ان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی کسی نے کسی سے زنا کا ارتکاب کیا، اس کی پاداش میں حمل ٹھہر گیا، ولادت ہو گئی، اب بعد الولادہ وہ عورت حرام ہے، وہ جو بیٹی وہ بھی حرام ہے، اور اگر بیٹا ہے تو اس کی بیوی بھی حرام ہے، جیسے اگلا حکم جو آ رہا ہے، وہ سارے کے سارے وہ نسل سلسلہ، اگر کہ مرتکب زنا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہوا، زبردست والا گناہ کیا اس نے، اگر اس کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي، یہ تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں ہیں، ان عورتوں سے جن سے تم نے مقاربت کی ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، وہ تم پر حرام ہو گئی، اور اگر مقاربت نہیں ہوئی ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر ان سے مقاربت نہیں ہوئی ہے تو تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہوں، یعنی بہو ہیں، وہ حرام ہے، اور یہ ایک ہی بہو نہیں، بیٹے کی بہو ہو یا بیٹے کے بیٹے کی ہو، وہ اسی سے نیچے تک پوتوں کی بہو ہیں، پڑ پوتے، نواسے، پڑ نواسے، وہ سب سلسلہ وار، نسل نیچے تک چلے جائے گی، اسی طرح اوپر اصل والی، اسی طرح نیچے نسل، جو سلسلہ چلا گیا اس میں سب حرام ہے، سب حرام ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، لیکن وہ یہ اولاد کون سی ہے؟ جو نسل، جو تمہاری نسل سے ہو، تمہاری سلبی اولاد۔ اس من أصلابكم کو کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے لے پالک کو نکال دیا، لے پالک کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ منہ بولا بیٹا حقیقتاً بیٹا نہیں ہوتا ہے، حقیقتاً بیٹے کے حکم میں نہیں ہے، چنانچہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں،
زمانہ جاہلیت میں منہ بولا بیٹا اور حقیقی بیٹا دونوں برابر ہوتے تھے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا، حتیٰ کہ منہ بولے بیٹے کو وراثت میں بھی حقدار سمجھا جاتا تھا۔ شریعت اسلامیہ کا قانون یہ ہے، حقیقی تو بیٹا حقیقی ہی ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی کے برابر نہیں ہو سکتا، وراثت میں بھی اس کا استحقاق نہیں ہے۔ لے پالک کا وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا حکم بالکل علیحدہ ہے۔ اس کی بیوی حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت جحش سے فرمایا تھا۔ زینب بنت جحش سے جب نکاح ہو گیا، کچھ دن زینب بنت جحش زید بن حارثہ کے ساتھ رہی، گزارا نہیں ہو سکا تو زید بن حارثہ نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا نکاح فرمانے کا۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما رہے تھے، چونکہ حالات ایسے تھے، لوگ کیا چیمی گوئیاں کریں گے، لوگوں کے درمیان میں یہ بہت معیوب بات تھی کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھوڑا یہ کہ ابھی انتظار تھا کیا صورت حال ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں ہی میں ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح زینب بنت جحش سے کر دیا۔ چنانچہ جب یہ نکاح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لوگوں میں کچھ چیمی گوئیاں ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی نسبی باپ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسبی اولاد نہیں ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے ختم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ختم ہو گئی ہے، خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہیں، لیکن مردوں میں سے تمہارے کسی کے والد نہیں ہیں کہ تم لوگوں اپنے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات لاؤ کہ یہ زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں تو بیٹے کی بہو سے نکاح فرما دیا۔ اسی طرح ایک آیت اور نازل ہو گئی جس کے اندر یہ سب چیزیں واضح کر دی گئی۔ تو یہ حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے بیٹوں کی وہ بھی تمہارے بیٹے جو تمہاری نسل سے ہوں، اپنی نسل سے ہو، ان کی بہو ہے تم پر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اب یہ جو بیٹے ہیں، یہ بیٹے چاہے ماں شریک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی حرامی ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو درمیان، دو بہنوں کے درمیان اجتماع ہو جائے، یہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر گیا، اب تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اب حکم یہ ہے، اب اگر وہ تم نے زمانہ جاہلیت میں ایسا کر رکھا ہے تو اس کو ختم کرو، اور اگر ختم ہو چکا ہے پہلے ہی سے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زمانہ جاہلیت والا عمل اسلام میں دخول کے بعد قابل مواخذہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بعض روایات میں آتا ہے، بعض صحابہ کرام جیسے فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بیٹے خود ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ میرے گھر میں دو بہنیں ایک ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو چاہو رکھ لو اور ایک کو چھوڑ دو، طلاق دے کر کے علیحدہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور بھی ایسے بعض صحابہ کرام کے واقعات ہیں
کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو علیحدہ کروایا، ان میں سے ایک کو علیحدہ کروا دیا اور ایک کو جدا فرما دیا، ایک رکھو اور ایک کو طلاق دے کر علیحدہ کرو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ حرام ہے، دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے وہ دو عورتیں بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں جن دو عورتوں میں سے اگر ایک کو مرد فرض کر لیا جائے اور ایک کو عورت مان لیا جائے، ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام ہے۔ ان دونوں عورتوں کا ایک نکاح میں ایک آدمی ان دو عورتوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا ہے کہ ان کا آپس میں بھی نکاح حرام ہے۔ ایک ضابطہ ہے، ایک اصول، اس اصول کے اعتبار سے مثال کے طور دو عورتیں ہیں، ان دو عورتوں میں سے ایک کو مرد مقرر کرو اور ایک کو عورت، دونوں کو ان میں سے ایک کو مرد فرض کر کے دونوں کو دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو جمع نہیں کر سکتے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اجتماع جائز۔ مثال کے طور پر لڑکی اور لڑکی کی پھوپھی کو آپ جمع کر لیں، لڑکی اور لڑکی کی خالہ کو جمع کر لیں، یہ حرام۔ یہ اجتماع اسی اصول کے تحت میں، لڑکی کو پھوپھی کے ساتھ، لڑکی کو بھانجی کے ساتھ، لڑکی کو بھتیجی کے ساتھ، اسی طریقے سے لڑکی کو خالہ کے ساتھ، یہ اجتماع ہے۔ ان دونوں کا نکاح بھی آپس میں نہیں ہو سکتا، جیسے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، ایسے ہی ان دونوں کا اجتماع بھی حرام۔ وہ بہنیں چاہے خیافی ہوں چاہے اللاتí ہوں، حقیقی تو وہی ہے، حقیقی اللاتí یا خیافی، کوئی بہنوں کا اجتماع دو بہنوں کا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے اپنی باپ کی منقوہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اپنے باپ کی منقوہ سے، اس کے باپ نے نکاح کیا تھا کسی عورت سے، اس کے بیٹے نے اس سے نکاح کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کے لیے روانہ۔ ایسے واقعات ہمارے اس زمانے میں بھی آج کل کچھ جہاں زیادہ جہالت پائی جاتی ہے، نام اس کو کچھ بھی آپ دے لیجئے، وہ زیادہ جہالت ہوتی ہے، وہ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ دو بہنوں کے اجتماع کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ایک صاحب آئے کہ ہمارا نکاح ہوگا، ہم نے کہا کیسا نکاح ہوگا؟ کہنے لگے وہ ہماری بیوی کی بہن ہے، وہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے، اور ہم دونوں نے وعدہ وعید کر لیے ہیں، قسمیں کھا لی۔ ہم نے کہا تمہاری قسموں سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی، یا تو تم پہلی اس کی بہن کو طلاق دو، اس کو علیحدہ کرو۔ کہنے لگے بھی نہیں ہو سکتا، تو ہم نے کہا تو کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ دو بہنوں کو ایک مرتبہ حرام ہے بالکل اجتماع، اور جہاں جس محلے میں بھی رہو گے اس محلے کے ذمہ داروں کو لازم ہوگا کہ تم کو نکاح باہر کر دیں اگر تم نے کوئی ایسا غلط کام کیا۔ ایسے ہی اس مغربیت نے، اس یورپ نے ہم مسلمانوں کے اندر ایسا دیمک کی طرح ہماری اس معاشرت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہے۔ بہت کچھ 2-3 سال پہلے خبر چھپی تھی کہ بدایوں شہر، بھیا بدایوں تو یہی شہر ہے، وہاں ایک بھائی ایک بہن نے، سگے بھائی بہنوں نے آپس میں نکاح کیا، دونوں باہر رہ کے آئے تھے اور دعوت کی تھی اور لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ یہ سارے کے سارے، یعنی سارا کا سارا نسب بالکل خراب، سارے کے رشتے کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہمارے معاشرے میں۔ یہ یورپ کی دین ہے، یہ مغربیت ہے، یہ دوسروں کی تقلید ہے۔ اپنی کتاب اللہ سے جب ہٹو گے، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کو چھوڑو گے تو صورتحال یہی ہوگی۔ نسب کا پتہ نہیں، رشتوں کا پتہ نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے رشتے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا رشتے میں کیا لگتا ہے۔ سلیقہ، تہذیب، تمدن سب ختم ہو گیا۔ نہ ماں باپ کو اتنی فکر ہوتی، ماں باپ کو فکر ہو لیکن اتنا موقع نہیں ہوتا بچے کے پاس بیٹھنے کا کہ اس کو سمجھایا جائے کہ رشتے میں فلاں ہے، اس کا یوں احترام کیا جائے۔
اس لیے کہ وہ اسے فرصت صبح سے شام تک اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ اس بچے کو صحیح تربیت کے اعتبار سے والدین کچھ سمجھائے. اپنے والدین کا اپنا وقار ہوتا ہے, اپنا ایک معیار ہوتا ہے, وہ اس بچے کے سامنے بیٹھا ہے اس کو بتائے. اب اتنا موقع, اتنی فرصت نہیں. اس تعلیم نے اتنا بڑا بوجھ بچوں کے سر پہ ڈال دیا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے وہی حل نہیں ہوتا ہے تو دوسرے اور مسئلے کہاں سے ان کے سر پہ رکھ دیے جائیں. یہ سارے کے سارے رشتے اور نسبوں کو یاد رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسبوں کو یاد رکھو, رشتوں اور قرابت کو یاد رکھو تاکہ حقوق کی ادائیگی میں آسانی ہو. اور جب نسب اور رشتے یاد نہیں ہوگا تو حقوق کہاں سے ادا ہوگا؟ تو وہ سارا کا سارا سلسلہ خراب ہو گیا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. آج بتائیے ہمارے اس معاشرت میں وہ جاہلیت والی چیزیں آج بھی بہت ساری جگہوں میں, جتنی چیزیں ہم نے معاشرت سے متعلق اب تک حکم پڑھے ہیں وہ جو زمانہ جاہلیت میں موجود تھے اور زمانہ جاہلیت کے اندر پائے جانے والے وہ تمام کے تمام معاشرتی غلطیاں, معاشرتی مفاسد کو قرآن نے روکا, بند کیا. آج وہ ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے, نہیں موجود. ابھی وراثت کا مسئلہ گزر گیا. وراثت کے سلسلے میں زمانہ جاہلیت میں جو دستور تھا, عورتوں کے مال کے سلسلے میں, ان کی مہور کے سلسلے میں یہی مسئلہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا ہمارے زمانے میں, ہمارے اس ہندوستان میں اور ہمارے درمیان ہماری معاشرت میں ویسے ہی. ایسے بہت سارے مسائل ہمارے درمیان میں, ان میں سے ایک اہم مسائل یہ بھی ہے کہ ان میں رشتوں کی قرابت کا پتہ نہیں ہوتا. ایک دوسرے دونوں نے دودھ پیا ہوتا ہے اور آپس میں شادی ہو جاتی ہے, کوئی کہتا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بتایا بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اولاد ثابت النسب نہیں رہ جاتی. اور اچھی معاشرت میں بیٹھ کر کے بعض روایات میں یہ تذکرہ مل جائے گا کہ اس کا اثر بہت دور رس ہوتا ہے. اگر نسب کے اندر تھوڑی بہت گڑبڑی ہو جائے تو وہ سلسلہ بہت دراز ہو جاتا ہے, اس کے اندر بڑی خرابیاں لاحق ہو جاتی ہیں. یعنی ان کی طبیعتوں میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں, وہ سلسلہ در سلسلہ پھر چل جاتا ہے, پورا معاشرہ ہی بالکل فساد زدہ ہو جاتا ہے. تو اس فساد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس معاشرت کو معاشرت اسلامی پر لانے کے لیے لازمی ہے کچھ محنت, کچھ کوشش, جد و جہد تو کرنی ہی چاہیے. ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن کریم کے ان احکام کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کریں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان, یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. مگر جو پیچھے گزر چکا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہو, اب اگر وہ صورتحال ہے تو اس کو ختم کر دو, اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کی فکر اور کوشش ہو تو اللہ تعالیٰ جو پیچھے تم سے ہو گیا ہے وہ اللہ معاف فرمائے. ان اللہ کان غفورا رحیما. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا, بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر, کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے. یہاں تک محرمات نسبیہ, محرمات رضاعیہ اور محرمات بالمصاہرہ, 3 قسم کے محرمات کا تذکرہ ہو گیا ہے. اب آگے وہ محرمات ہیں جو خاوندوں والی ہیں, ان کے تذکرے کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور ضروری مسائل تذکرے میں آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ 4 سپارے مکمل ہو گئے, اور 5ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ سے ان عورتوں کا ہی تذکرہ شروع ہوگا جن کے خاوند ہیں, جو شوہروں والیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.